بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھ کو کس غرض کی تکمیل اور کس خیال کو پیش نظر رکھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ مجھے تو بظاہر اپنے یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر سرکار کے چانٹوں کے لیے کسی گدی کی، بیگم صاحبہ کے تمانچوں کے لیے کسی کلے کی، صاحبزادے صاحب کے ٹھوکروں کے لیے کسی پنڈلی کی اور صاحبزادی کی چٹکیوں کے لیے کسی ہاتھ کی ضرورت تھی تو میرے پیدا کرنے کے لیے بہت کافی وجوہ موجود تھے، اور شاید اسی خیال سے میری ہڈیاں مضبوط، میرا گوشت سخت اور میری گدی چوڑی بنائی گئی ہے یا رفتہ رفتہ بن گئی ہے۔ میں کہاں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا، اس کا داخلہ قضاء و قدر کے دفتر میں شاید مل سکے تو مل سکے، دنیا میں ان واقعات کا پتہ چلنا ناممکن ہے۔ میرے ماں باپ کون تھے، اس کا حال بھی کسی کو معلوم نہیں، اور کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے جب باوجود ان کا بیٹا ہونے کے مجھے خود معلوم نہیں تو بھلا دوسروں کو کیا معلوم ہوگا۔ ہاں، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب میں بہت چھوٹا سا تھا اس وقت ایک عورت مجھے گود لیے پھرتی تھی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور کسی نے مجھے سڑک کے کنارے ایک مکان میں لا بٹھایا۔ ہمارے سرکار آئے، کچھ لکھا پڑھی ہوئی، مجھے گاڑی میں بٹھا کر گھر لائے۔ اس کے بعد اب تک نہ یہ گھر ہم سے چھوٹا اور نہ ہم اس گھر سے چھوٹے۔ گھر میں آتے ہی مارو مار میرے لیے نئے کپڑے سلے اور نہلا دہلا کپڑے پہنا مجھے خاصا بھلا آدمی بنا دیا۔ تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا، بیگم صاحبہ نے مجھے دسترخوان پر بٹھا لیا۔ یہ پہلا اور آخری دن تھا جو اس گھر میں مجھے دسترخوان پر کھانا نصیب ہوا۔ کھانے بڑے مزے کے تھے، میں بھوکا بھی تھا۔ ایسا بےتاب ہو کر گرا کہ جب پیٹ تن کر نکارا ہو گیا اس وقت کہیں جا کر کھانے سے ہاتھ اٹھایا۔ جس پیٹ میں کبھی آدھی روٹی نہیں پہنچی تھی اس میں اتنا ملغوبہ بھر گیا، بدہضمی ہوئی، علاج ہوئے، خدا خدا کر کے اچھا ہوا۔ اس کے بعد میں کھانے میں احتیاط کرتا یا نہ کرتا، ہاں، کھانا دینے میں بیگم صاحبہ بہت احتیاط کرتی۔ گھٹتے گھٹتے آدھی روٹی پر نوبت آ گئی۔ حکم تھا کہ میرے سامنے کھا، بھلا بڑھتے معدے کو آدھی روٹی کیا معلوم ہو، لیکن وہاں آدھی روٹی سے پون روٹی نہ ہوئی۔ اس پر یہی مامائیں تانوں کی بوچھاڑ سے کلیجہ چھلنی کر ڈالتی کہ اے بوا دیکھنا، اس کی عمر دیکھو اور اس کا کھانا دیکھو، ذرا بڑا ہوا تو 5 سیر آٹا چٹ کر جائے گا۔ ہوتے ہوتے بیگم صاحبہ نے بھی یہی سبق پڑھنا شروع کر دیا۔ خود ایک وقت میں آدھی روٹی دیتی تھی، پھر بھی میرے بڑپیٹے ہونے کی شکایت تھی۔ ان کی ایک لڑکی بس میرے ہی برابر تھی، یقین مانیے گا کہ ہر وقت اس کا منہ چلتا تھا۔ یہ سودے والا آیا، مچل گئی، 2 پیسے لے کھا گئی، کوئی خوانچے والا آیا، بفر گئی، ایک آنا لے چٹ کر گئی، کاچن آئی، لوٹ گئی، 2-4 پیسے کے کچالو ہضم کیے، کھانے پر بیٹھی تو سب کے بعد اٹھی، جب دیکھو پیٹ تنا ہوا ہے، دست آ رہے ہیں، مگر بیگم صاحبہ ہیں کہ یہی کہے جا رہی ہیں، اے ہے، نہ یہ بیٹی کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، آخر کیسے جیے گی۔ ذرا کھانے بیٹھی اور اس منہ نے گھورنا شروع کر دیا۔ یہ میری طرف اشارہ تھا، جیسے کا ویسا نکل گیا۔ جب سے آیا ہے میری بچی کی تو بھوک ہی مر گئی۔ بھر بھر رکابیاں دیتی ہوں، جب بھی تو منہ کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مرغی کا معدہ ہے، ادھر کھایا اور ادھر ہضم۔ نظر وظر لگانا تو مجھے آتا نہیں تھا، ہاں یہ ضرور ہے کہ گورنا اکثر میرے لیے مفید ثابت ہوا ہے۔ شروع میں میری حالت یہ تھی کہ کسی کو کچھ کھاتے دیکھا اور الگ ہٹ گیا، لیکن کوئی اللہ کا بندہ یہ بھی خیال نہ کرتا تھا کہ اس معصوم اور لاوارث بچے کو کچھ دے دو۔ آخر کہاں تک دل مارا جاتا۔ میں نے بھی رنگ بدلا، جہاں کسی نے ذرا منہ چلایا اور میں نے گورا، ادھر میں نے گورا، ادھر مجھ پر صلواتیں پڑھنی شروع ہوئیں، مگر تھوڑا بہت یاروں کے حصے میں آ ہی گیا۔ ہوتے ہوتے میری نظر کا شہرہ ہو گیا۔ ایک دفعہ میں نے بہت گورا تھا، مگر کسی نے مجھ کو کچھ نہیں دیا تھا۔
خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اس کا سارا کھایا پیا جوں کا توں نکل گیا اور میری نظر لگنے کا اثر سمجھا گیا۔ اب کیا تھا؟ ذرا میں نے کھانے والے کی طرف گور کر دیکھا اور میں اس کا حصہ دار ہو گیا۔ غرض نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی نعمت نہ تھی جو اس گھر میں آتی ہو اور اس میں تھوڑا بہت مجھے نہ مل جاتا ہو۔ ہمارے سونے کی شان بھی عجیب شان تھی۔ دوسروں کے پاس بچھونے تھے، ہمارے پاس بھی تھے، مگر رضائی تو ایسی تھی کہ اس میں سے آسمان دکھائی دے، اور تکیہ ایسا کالا تھا کہ اس پر میل بڑھنے یا گھٹنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میری رنگت اور بالوں کی سیاہی میں کچھ 19-20 کا فرق ہوگا، مگر میرے بالوں اور تکیے کی سیاہی میں 19-20 نہیں، 15 اور 20 کا فرق تھا۔ ساتھ ہی چپچپاہٹ ایسی تھی کہ سر کے ساتھ تکیہ زمین سے اٹھ جاتا تھا۔ اب رہی دری، تو وہ کسی زمانے میں دری کی تعریف میں آتی ہو تو آتی ہو، میرے زمانہ استعمال میں بچھنے کے بعد زمین میں اس میں تمیز کرنا ذرا مشکل کام تھا۔ یہ سب کچھ تھا، مگر بچھونے سے ہم کو واسطہ بہت کم پڑتا تھا۔ ادھر آنکھ لگی اور ہم کروٹ لے زمین پر آ رہے، تکیہ ایک طرف گیا، دری ایک طرف گئی۔ اب رہی رضائی، تو اس کا بچھونے سے ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ ہم نے خدا کی دی ہوئی زمین پر لوٹ ماری اور گھر کے کتے نے ہمارا بچھونا سنبھالا۔ سردی لگی تو سوتے ہی سوتے میں کتے کی اور ہماری دری پر جنگ ہو گئی۔ کبھی ہم نے کتے کو دری سے ہٹا دیا اور کبھی کتے نے ہم کو دھکیل کر بچھونے پر قبضہ کر لیا۔ ادھر صبح ہوئی اور ادھر بیگم صاحبہ یا کسی ماما نے اٹھ کر ہم کو ٹھوکر کے ذریعے سے ہوشیار کر دیا۔ ہم پہلے تو ذرا قسم سائے، مگر دوسری یا تیسری ٹھوکر نے آنکھیں کھول ہی دی۔ اٹھ کر بچھونے کو لپیٹا، ایک کونے میں رکھا، نل پر جا کر 1-2 چلو سے آنکھیں دھوئیں اور چل بھیا چڑھ جا سولی پر، رام بھلی کریں گے۔ پھر وہی ہم ہیں اور وہی ایک بولی اور 3 کام۔ خیر کام سے تو ہم گھبراتے نہیں تھے، مگر ہر وقت کی مار پیٹ ذرا بری ہوتی ہے۔ آخر کوئی کہاں تک پٹے جائے؟ یہ آیا مار گیا، وہ آیا مار گیا۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں لوٹا لا، صاحبزادے صاحب کہتے ہیں پانی لا، صاحبزادی فرما رہی ہیں چل میرے ساتھ کھیل، یہ کہہ رہا ہے ادھر آ، وہ کہہ رہا ہے ادھر جا۔ آخر آدمی نہ ہوا گھن چکر ہو گیا۔ جس کا حکم نہ مانو وہی مارے، اور حکم مانو تو کیوں کر مانو، بھلا 3 کام ایک آدمی کیوں کر کرے۔ آخر میں نے بھی بے حیائی کا جامہ پہن لیا۔ پٹنا قسمت میں لکھا ہی ہے تو یوں ہی صحیح، یوں بھی پٹنا وہ بھی پٹنا، پھر کام کر کے اپنے آپ کو مفت میں کیوں تھکائیں۔ نکمے کا خطاب ملنا ہے تو ملنے دو، برا بھلا کہتے ہیں تو کہنے دو، اس کان سنو اس کان اڑا دو، آپ ہی بک بک کر کے تھک جائیں گے۔ یہ چال بھی گورنے کی طرح کارگر ہوئی۔ سب چیختے چلاتے، مگر میں ٹس سے مس نہ ہوتا۔ جہاں کسی نے ذرا ہاتھ لگایا اور میں نے اس زور سے چیخ ماری گویا کسی نے گلا گھونٹ دیا ہے۔ کبھی کسی نے میری اس ترکیب کو دیکھ لیا تو راز کھل گیا، نہیں تو مارنے والا خود گھبرا گیا۔ دوسروں نے غل مچایا کہ اے ہے لونڈے کو مار ڈالا۔ کبھی تو مارنے والے صاحب مجھ سے زیادہ پٹ گئے اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، مگر ہم کام سے بچ گئے۔ تھوڑی دیر چیختے چلاتے رہے، اس کے بعد یا تو پڑھ کر سو گئے یا آنکھ بچایا باہر نکل گئے۔ مگر بابا ہر فرعونیرا موسیٰ، چھوٹی صاحبزادی کچھ مجھ سے زیادہ تیز تھیں، خود ہی مجھے مارتیں اور خود ہی رونے بیٹھ جاتیں۔ بھلا ان کے مقابلے میں مجھ بیچارے کی کیا ہستی تھی، الٹی مجھ پر ہی لے دے ہو جاتی۔ غرض اس لڑکی کے ہاتھوں ناک میں دم آ گیا تھا، مگر میں بھی بدلہ لیے بغیر تھوڑی مانتا تھا۔ مارنے کی تو ہمت نہ ہوتی تھی۔ ہاں کبھی بیگم صاحبہ ان پہ خفا ہوتی تو میں بھی الٹی سیدھی بہت کچھ لگاتا، مہینہ بھر پہلے کی باتیں یاد دلاتا۔ اگر قسمت نے یاوری کی تو کام بن گیا اور صاحبزادی کی خوب کندی ہو گئی، نہیں تو لتڑاپے کا الزام لگا۔ بیگم صاحبہ نے بیٹی کا غصہ مجھ غریب پہ اتار لیا۔ ہمارے کپڑوں کی کچھ نہ پوچھو، ادھر پہنے اور ادھر میلے، بدن میں کانٹے تھے کہ نیا جوڑا بھی پنڈے سے ثابت نہیں اترتا تھا۔ خیر گریباں تو ہمیشہ چاک رہتا ہی تھا۔ ہاں اکثر یہ بھی ہوتا تھا
کہ سینے کے نمونے کا گریبان پیٹھ پر بھی بن جاتا تھا۔ اب رہے ہمارے چاک تو ان کا بڑھتے بڑھتے بغل تک آ جانا معمولی بات تھی۔ موٹے موٹے لٹھے اور گاڑے کے کپڑے بنائے گئے، مگر کوئی کپڑا بدن سے ثابت نہ اترتا تھا، نہ اترا۔ پاجامہ پہلے ٹخنوں سے گزر کر شری ہوا، اس کے بعد گھٹنوں تک آیا اور آخر گھٹتے گھٹتے جانگھیا بن گیا۔ اب رہی ٹوپی اور اچکن تو وہ ہمیشہ فرسٹ کلاس رہتی تھی، اور کیوں نہ رہتی، پہنتا ہی کون مسخرہ تھا۔ کبھی عید برات کو پہن لی تو پہن لی، نہیں تو ٹوپی میں اچکن ٹھسی ہوئی کمرے کے کسی کونے میں پڑی رہتی تھی۔ ٹوپی کے ساتھ ہی سر کا بھی خیال آ گیا، اس کا حال بھی سن لیجئے۔ جمعے کے جمعہ ہماری ٹانٹ گھونٹ کر باجرے کا پیڑا بنا دی جاتی تھی، ذرا بالوں کی کھونٹیاں نکلتی اور اس طرح کا پھرنا قیامت ہوتا تھا۔ جس کے پاس سے نکلے اس نے چانٹا رسید کیا۔ کچھ گٹی ہوئی ٹانٹ پہ چانٹا ایسا پڑتا تھا کہ سبحان اللہ، چھینٹیں اڑ جاتی ہیں۔ مارنے والوں کو مزہ آتا ہو تو آتا ہو، میرا تو بعض وقت سر بھنا جاتا تھا۔ اور بڑے سرکار بھی مذاق میں چلتے چلتے 2-1 چانٹے ضرور رسید کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں باپ پر پوت پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ میرا باپ بھی شاید کوئی چور تھا، کیونکہ جہاں میں نے کسی اچھی چیز کو دیکھا اور چرانے کو جی چاہا، پہلے تو دل مارتا رہا، آخر فطرت طبیعت پر غالب آ گئی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چوری میں نے شروع کر دی۔ کھلونا اٹھایا چھپا دیا، رومال دیکھا غائب کر دیا، لیکن آخر ان چیزوں کو لے کر کہاں جاتا؟ میری دنیا تو اسی مکان کی 4 دیواری تھی۔ سچ ہے خدا بڑا کارساز ہے، یہ مشکل بھی آسان ہو گئی۔ ایک نئی ماما آئیں، ہاتھ کی بڑی تیز تھی، موقع ملتا تو گھر بھر میں جھاڑو دے دیتی، مگر مشکل یہ آ پڑی کہ بیگم صاحبہ کچھ ان کی شکل سے تاڑ گئی تھیں، اس لیے ان کی حدود باورچی خانے اور صحن سے آگے نہ بڑھی۔ اس پر بھی وہ اپنا ہاتھ پورا کر لیتی تھی۔ رات کو گھر جاتی، صبح آتی، دوپہر کا کھانا لے کر جاتی تو کوئی 2 بجے واپس آتی۔ کوئی روز پوٹلی کھلوانے سے تو رہا، خدا معلوم کتنا دال آٹا باندھ کر لے جاتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب سے وہ آئی تھی دسترخوان پر سے ہر چیز تھڑنے لگی تھی۔ ہماری بیگم صاحبہ کی سمجھ دیکھو کہ بجائے یہ معلوم کرنے کے کہ کھانا کیوں کم پڑتا ہے، الٹا غلہ بڑھا دیا۔ مگر ماما جی نے اس پر بھی بس نہ کیا، ادھر غلہ بڑھا اور ادھر ان کی چوری بڑھی۔ غرض جب تک وہ رہی کھانے میں ہمیشہ برکت ہی برکت رہی۔ ماما جی بچہ سمجھ کر میرے سامنے پوٹلی باندھنے میں ذرا احتیاط کم کرتی تھی، اس لیے مجھے ان کے کرتوتوں کا حال خوب معلوم ہے۔ رکابی اور پیالے سے لگا چھوٹی پتیلی اور سر پوش تک ان کی پوٹلی میں ہمارے گھر سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کے جانے کے متعلق جس زمانے میں کچھ گڑبڑ ہوتی تو بھی ماما جی ذرا ہاتھ روک لیتی، خود پوٹلی سارے گھر کو دکھا کر جاتی۔ جہاں ذرا معاملہ ٹھنڈا پڑا اور چیزیں کھسکنی شروع ہوئیں، ان کو معلوم تھا کہ میں ان کی ساری کارروائیوں سے واقف ہوں، اس لیے میری بڑی خاطر والیت تھی۔ چپکے باورچی خانے میں خوب کھلاتی، کبھی کبھی مٹھائی بھی لا کر دیتی۔ رفتہ رفتہ مجھے بھی ان سے کچھ انس ہو گیا ہے، اور کیوں نہ ہوتا، گھر والے میرے ساتھ کون سی بھلائی کرتے تھے جو میں ان کے مال کا غم کھاتا۔ آخر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں خود میں نے ماما جی کو چرا کر چیزیں دینی شروع کی۔ ذرا بیگم صاحبہ نے کوئی چیز رکھی اور غائب، تکیے کے نیچے سے پیسے غائب، جیب میں سے روپے غائب، کھونٹی پر سے تولیہ غائب، آخر یہاں تک ہوا کہ پٹاری میں سے سونے کا چھلا اڑ گیا۔ اس پر بڑا غل مچا، چھری پڑوا کر رکھوائی گئی، کچے چاول چبوائے گئے، مگر پتہ نہ چلا۔ مجھ پر تو شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، جانتے تھے کہ یہ چرائے گا تو کہاں لے جائے گا۔ ماما پر شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ ان سے باورچی خانہ کب چھوٹتا تھا۔ اب رہی بھی مغلانی اور آیا تو وہ جانے اور بیگم صاحبہ جانے۔ غرض تھوڑے دن گئی گزری بات ہوئی، چھلے کے عوض بھی ماما نے مجھے 2 لڈو لا کر دیے۔ اب کیا تھا، مجھے لڈو کی چاٹ پڑ گئی۔
میں نے بھی اپنا گھر صاف کر ماما جی کا گھر بھرا اور خوب بھرا۔ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ سارا جہیز ہمارے گھر سے رفتہ رفتہ وہاں پہنچ گیا، یہاں تک کہ دری، چاندنی اور مچھردانی تک اٹھ گیا۔ بیگم صاحبہ پریشان تھی کہ یا اللہ سامان کے پر لگ گئے ہیں کہ ادھر رکھا اور ادھر غائب، آخر حاضرات کی ٹھہری۔ چھوٹی بی بی آئینے کے سامنے بٹھائی گئی۔ جنوں کے بادشاہ آئے، ان سے چور کا حال پوچھا گیا۔ چھوٹی بی بی تو میری جان کی دشمن تھی ہی، انہوں نے میرا نام لے دیا۔ کسی کو یقین نہ آیا، مگر بڑے سرکار کچھ کھٹک گئے۔ شاید میرے اور ماما جی کے زیادہ میل جول سے ان کو کوئی خیال پیدا ہو گیا۔ ماما جی سمجھی کہ چلو یہ مال بھی ہضم ہوا۔ ایک دن مجھ سے کہا، دیکھو بیٹا، ابھی بیگم صاحبہ پٹاری میں چمپا کلی رکھ کر کوٹھے پر گئی ہیں، اس وقت لان میں کوئی ہے بھی نہیں، ذرا چپکے سے نکال تو لا، اتنے لڈو کھلاؤں گی کہ پیٹ بھر جائے گا۔ ہم باورچی خانے سے نکل ٹہلتے ٹہلتے دالان میں آ گئے۔ ادھر ادھر دیکھا، میدان صاف تھا۔ پٹاری کھولی، چمپا کلی نکال، نیفے میں اڑس، باورچی خانے میں آ ماما جی کے حوالے کی۔ انہوں نے اپنے خشکے کی رکابی میں ٹھونس، رکابی پوٹلی میں باندھ دی۔ بیگم صاحبہ نیچے آئیں، پٹاری کھول، پان کھایا، مگر کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر میں بڑے سرکار بھی مغلانی اور آیا بھی دالان میں آ گئے۔ کھانا منگوایا گیا، سب نے کھا پی فراغت کی۔ بی ماما اپنی پوٹلی دکھا دروازے کے باہر نکلی ہی تھی کہ ایک غل مچ گیا۔ میں دوڑتا ہوا باہر آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ماما جی کو ایک سپاہی پکڑے کھڑا ہے اور ماما جی وہ شور مچا رہی ہیں کہ خدا کی پناہ، گھر والوں کو بھی کوسنے دے رہی ہیں، سپاہی کو بھی صلواتیں سنا رہی ہیں۔ مجھے جو ماما جی نے دیکھا تو کہا، بیٹا ذرا یہ کھانا تو لے جا، میرے گھر میں دے آ، بچی بھوکی بیٹھی ہوگی، 12 بج چکے ہیں، دیکھیے ان کالی وردی والوں سے کب پیچھا چھٹتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسے گھر میں نوکر ہو، یہ نہ شریف کو دیکھے نہ رذیل کو، گھوڑے گدھے کو ایک لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوٹلی میری طرف بڑھائی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سپاہی اس زور سے ڈانٹا کہ میرا دم ہی نکل گیا اور ماما جی کچھ سہم سی گئیں۔ اتنے میں داروغہ یعنی سب انسپیکٹر بھی آ گئے۔ کچھ لوگ اور جمع ہوئے، پوٹلی کھلوائی گئی، خشکے میں سے چمپا کلی نکلی۔ یہ دیکھ کر ماما جی بپھر گئی، کہنے لگی، ہیں یہ چمپا کلی میرے خشکے میں کہاں سے آئی؟ بیگم صاحبہ نے خود نکال کر مجھے خشکا دیا تھا، انہی نے رکھ دی ہوگی۔ ہاں بابا، بڑے لوگ ہیں، آج خشکے میں مدعا رکھ کر پولیس کے حوالے کر دیا، کل جانے خدا جانے کیا کریں۔ نہ بابا نہ، میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر ماما جی جانا چاہتی تھی کہ سپاہی نے چٹیا پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اس پر تو بڑھیا نے وہ اودم مچایا کہ معاذ اللہ، سارا محلہ چیخ چیخ اور رو رو کر سر پہ اٹھا دیا۔ اس وقت تو میں نہیں سمجھا تھا، مگر ہاں اب سمجھا ہوں کہ غل مچانے سے اس کا کیا مطلب تھا۔ اس کا مکان قریب ہی تھا، یہ اپنی بیٹی کو نوٹس تھا کہ مال گھر سے نکال دے، وہ بھی اپنی ماں کی بیٹی تھی، سمجھ گئی ہوگی اماں پر آفت آئی ہے۔ مال لے کر نکل ہی رہی تھی کہ دوسرے سپاہی نے اس کو پکڑ کر مال کے ساتھ ماں کے برابر لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد ہم سے تفتیش شروع ہوئی، مار سے ڈرایا، مٹھائی کا لالچ دیا۔ بھلا ہم کو ان ماں بیٹیوں سے کیا دلچسپی تھی؟ مار کے ڈر اور مٹھائی کے لالچ سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ دونوں کہاں جہنم رسید ہوئیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم سے جو وعدے ہوئے تھے ان میں سے پہلا حصہ بہت دل بھر کر ہم کو پہنچا دیا گیا۔ گھر میں اب بھی ہم رہتے ہیں، لیکن ماماؤں اور نوکروں سے ہم کو ذرا ملنے کم دیا جاتا ہے، اور بھائی اب ہم خود بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، اگر کچھ چراتے بھی ہیں تو خود ہی کھا پی کر برابر کر دیتے ہیں، کسی کو دیتے دلاتے نہیں۔ بھلا سرکار کے مال کے جب ہم حقدار موجود ہیں تو پھر یہ مال دوسروں کو کیوں پہنچے؟ بچپنا تھا، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے گا۔